हुस्न था उनका जलवा नमा तो सरकार का आलम क्या होगा। आप जरा ठहर कर इसको सोचें कि जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, यानी हुजूर मुस्कुराते थे, खुश बड़े होते थे। कब? जब एक तरफ अबू बकर सिद्दीक बैठे होते थे, जब एक जानिब सैयदना फारूक आजम बैठे होते, जब सामने मौला अली शेर खुदा और हजरत उस्मान बैठे होते, और जब कंधों पर सैयदना इमाम हसन और हुसैन सवार होते थे, और जब हजरत बिलाल अजान देते थे, और जब जनाब सलमान फारसी खजूरें तोड़ तोड़ के लाते थे, और जब हजरत सुहैब रूमी बारगाहों में हाजिरियां देते थे, और जब जनाब अबू हुरैरा से हुजूर फरमाते कोई काम भी किया कर, तो वो कहने लगे हुजूर ठीक है पर मैं यहीं बैठा रहता है, कोई काम भी कर। तो वो बाहर निकले और सुतून की ओट से फिर आ गए का हुजूर मैं हो आया हूं, मेरा कोई नहीं दिल लगता किसी जगह। और जब वहां बद्दू देहाती सहाबा आके हुजूर को मुस्कुराने वाली बातें सुनाया करते, और जब उस महफिल नूर में, उस खूबसूरत मजलिस में हजरत मुआज इब्ने जबल बैठते थे, जब उस खूबसूरत महफिल पाक में हजरत अबू ज़र गिफ़ारी जैसे दरवेश बैठते थे, जब उस नूरानी महफिल में हजरत खालिद बिन वलीद जैसे जर्नैल हाथ बांध कर, नजरें झुकाकर और दो जानू पीछे बैठकर, कभी कभी आंख खोलकर हुजूर की ज़ियारत करते थे, और जब उस मजलिस पाक में हजरत अबू उबैदा जैसे अमीनुल उम्मत लोग बैठते थे, और जब उस मजलिस पाक में हजरत हुज़ाफा बिन यमान जैसे लोग जिनसे हुजूर तन्हाई में बैठकर राज की बातें करते थे, इस मजलिस पाक के हुस्न को, उसकी कैफियत को, उसकी नजाकत को, और मस्जिद वो वाली मस्जिद जिसकी बुनियादों में खुद रसूल पाक ने दस्ते मुबारक से ईंटें रखी हो, जिसमें झाड़ू हजरत बिलाल देते हो, जिसमें तज़ीनो आराइश का काम हजरत उस्मान गनी करते हो, जिस मस्जिद मुबारका में चराग हजरत तमीम दारी जलाते हो, पता नहीं क्या मंजर होगा, पता नहीं क्या रंग होगा। मुझे लगता है फरिश्ते भी आसमान के दरवाजे खोल खोल के नीचे झांक के देखते होंगे कि जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, दीदार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे सुबह कयामत, जब उनका रोजा अतहर खुलेगा, और जिन्होंने उम्र गुजार दी उनकी नात पढ़ते, और जिनके लम्हे बीते उनकी यादों में नारे लगाते, और जिनकी सुबह शामे उनका जिक्र सुन सुन के रो रो के आंखों का वुजू करते गुजरी। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, दीदार का आलम क्या होगा। और बिन देखे फिदा है हर कोई, तो बताओ ना दीदार का आलम क्या होगा, दीदार का आलम क्या होगा। और एक सिमत अली, एक सिमत उमर, सिद्दीक इधर उस्मान उधर, भला इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा, क्या होगा। हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, और देखना खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा। ओढ़ कर काली कमली वो आ जाएंगे, सारे महशर का नक्शा बदल जाएगा। हमारे उस्ताद थे मौलाना तहसीन रजा साहब, मुहद्दिस बरेलवी, उनका शेर है बड़ा अनोखा। वो फरमाया करते थे जिसको कहते हैं कयामत, हश्र जिसका नाम है, जिसको कहते हैं कयामत। लेकिन ना गुलाम की सबसे बड़ी ख्वाहिश और आरज़ू ये है कि हुजूर की ज़ियारत नसीब हो, कभी उनका चेहरा नजर आए। लंग कई महीने ते बरस गए ते तेरी दीद नु दीदे तरस गए। तो कहा वो तो जश्न का दिन होगा जिसको कहते हैं कयामत, और हश्र जिसका नाम है। तेरे दीवानों के लिए वो दिन तो जश्न आम है। हम तो जश्न मनाएंगे क्योंकि ज़ियारत नसीब हो जाएगी। हम तो जश्न मनाएंगे कि हुजूर के जलवे न, तेरे दीवानों के लिए वो दिन तो जश्न आम है। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम की सफाई का, नफासत का, हुजूर के हुस्न का, जाहिरी हुस्न का जो अल्लाह ने दिया था, उसका हाल यह है कि रब फरमाता है वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा, महबूब तेरे चमकते हुए चेहरे की भी कसम हो, और जब उसके गिर्द जुल्फें छा जाती है मुझे उसकी भी कसम हो। और हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा नबी पाक के सहाबी हैं, वो फरमाते हैं कि हुजूर कोई मौजज़ा ना दिखाते, ना चांद तोड़ते, ना डूबा सूरज मोड़ते, ना दरख्तों से कलमा पढ़वाते, कोई मौजज़ा ना दिखाते, फिर भी नबी पाक का चेहरा इतना खूबसूरत था कि लोगों ने देखते जाना था और कलमा पढ़ते जाना था। ये हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़ाहिरी हुस्न का हाल था। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह के महबूब आईने के सामने खड़े होकर कंघी फरमाते थे, तेल इस्तेमाल फरमाते थे। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम अपने बालों के दरमियान से मांग निकालते थे, आधे बाल एक तरफ होते थे, आधे एक तरफ होते थे। और सहाबा फरमाते हैं कई दफा हुजूर इमामा उतारते तो उन बालों के बीच जो खुशबू लगी होती उसका रंग भी हम देखा करते। हुजूर साफ लिबास पसंद करते थे। एक शख्स को हुजूर ने देखा, उसने मैले कुचैले कपड़े पहने, तो हुजूर ने ठंडी आह भरी, फरमाया काश ये धो के कपड़े पहनता।
ایک شخص کو دیکھا بال بکھرے ہیں، کنگھی نہیں کی، تو حضور فرمانے لگے کاش یہ کنگھی کر لیتا۔ نفاست پسند آدمی پہ نا بوجھ بنتا ہے۔ جو آدمی، آپ کو پتہ ہے کہ امام شافعی تو فرماتے ہیں جمعے والے دن غسل کرنا واجب ہے، مت غسل نہ کرے تو جمعہ ہی نہیں ہوگا۔ اگرچہ ہمارے امام صاحب کے نزدیک سنت ہے۔ یہ سنت کب بنا؟ ایک دن نا بہت سارے لوگ اپنے اپنے کام سے اٹھے مسجد میں آ گئے، مسجد نبوی میں۔ کوئی کسان تھا تو کھیت سے اٹھ کے آ گیا، کوئی مزدور تھا تو مزدوری سے اٹھ کے آ گیا۔ تو مسجد میں جب بہت سارے لوگ جمع ہوئے نا تو بعض لوگوں کو دقت محسوس ہوئی، تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کتنا ہی اچھا ہو کہ تم جمعے والے دن نہا کے آیا کرو۔ بس وہ صحابہ کا مزاج ہمارے والا نہیں تھا کہ تفصیل بتائیں، حکمت بتائیں، ملے گا کیا، ثواب کتنا، نہ نہائے تو گناہ، یہ کوئی نہیں۔ حضور نے کہا کہ نہا کے آؤ تو کتنا ہی اچھا ہے۔ پھر کسی صحابی نے کبھی بھی بغیر غسل کیے جمعہ ادا ہی نہیں کیا۔ کسی نے بغیر غسل کے کبھی جمعہ ادا ہی نہیں کیا نا۔ اسلام بڑا خوبصورت دین ہے۔ حضور نے فرمایا جو کچا پیاز کھائے وہ مسجد نہ آئے، پہلے مسواک کرے، دانت صاف کرے، پھر آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچی مولی کھائے مسجد نہ آئے۔ مولی کھانا جائز ہے، پیاز کھانا جائز ہے، لیکن منہ سے بدبو آتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا ظاہری حسن کیا بات ہے۔ میلاد مبارکہ میں نبی پاک علیہ السلام کی جو چیز بڑی کھل کے واضح ہوتی ہے وہ رسول اللہ کا حسن و جمال ہے۔ آپ کی والدہ، آپ کی والدہ، آپ کی والدہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ، اماں جی کہتی ہیں کہ میرے محبوب جب میرے بطن اقدس میں آئے تو جو تکالیف عورتوں کو ہوتی ہے مجھے ان میں سے کوئی تکلیف بھی نہیں ہوئی۔ اور اماں جی کہتی ہیں مجھے کبھی کوئی ثقل، کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوا۔ اور فرماتی ہیں کہ جو ولادت کے وقت لوگوں کو، عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے مجھے وہ بھی نہیں ہوئی۔ اور فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام پیدا ہوئے تو ہمیں حضور علیہ السلام کی ناف کو کاٹنا نہیں پڑا، ناف بریدہ پیدا ہوئے، ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ آپ کو پتہ ہے عورتیں غسل دیتی ہیں بچے کو پیدا ہونے کے بعد، لیکن میرے محبوب نے سجدہ ہی کر لیا پیدا ہوتے ہی، امتی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے۔ حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، اور پہلے سجدے پر روز ازل سے درود۔ میرے امام فاضل بریلوی کا جو انداز تکلم ہے نا اس کی بھی حد ہی کوئی نہیں، کوئی حد ہی نہیں، کہاں تک ان کی محبت جاتی۔ کہنے لگے پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام، یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام۔ بتائیے بغیر وضو کے، بغیر غسل کے سجدہ ہو جاتا ہے؟ تو حضور نے سجدہ کر کے بتایا کہ اللہ نے مجھے پاک صاف پیدا کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے جب یہ باتیں ارشاد فرمائیں تو لوگوں نے پوچھا ان سے کہ اماں جی پھر آپ ایک جملے میں بتائیں کہ ماجرا سارا کیا تھا، آخر ایک ولادت تو ہوئی نا، آپ کے وجود اطہر سے ایک بچہ تو نکلا، تو یہ کیا تھا؟ تو سیدہ آمنہ فرمانے لگی خرج منی نور، بس میرے وجود سے ایک نور نکلا ہے، بس میرے وجود سے ایک، اور روشنی آتی جاتی ہے تو کسی کو تکلیف نہیں دیتی، ایک نور نکلا۔ میرے رسول کریم علیہ السلام کو ظاہری حسن بھی کمال دیا، پھر حضور کی نفاست پسندی، صفائی پسندی۔ نبی پاک جب بات کرتے تھے نا تو حضور کے دانتوں سے نور نکلتا، اس کے باوجود حضور ہر وضو کے لیے مسواک کرتے۔ میں نے ہر نماز کے لیے نہیں کہا، میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں۔ کس کے لیے بول رہے ہیں آپ حضرات؟ ہر وضو کے لیے، یعنی اگر نبی پاک نے وضو نماز کے لیے کیا تب بھی مسواک کی، اور اگر قرآن شریف کی تلاوت کے لیے کیا تو پھر بھی مسواک کی، کسی اور موقع کے لیے وضو فرمایا تو پھر بھی مسواک کی۔ اور سیدہ عائشہ فرماتی ہے جب بھی حضور گھر سے نکلنے لگتے پہلے مسواک فرماتے۔ اللہ کے رسول پاک کے دندان اقدس تو نور والے تھے، ضرورت ہی نہیں تھی ہماری تعلیم کے لیے نفاست پسندی۔ ایک بات میں نے شروع کرنی ہے پر آپ نے ناراض نہیں ہونا، پہلے وعدہ کر لیں، نہیں بولے انہوں نے کی ارادہ ہے ہو جانا ہے، چلو ہو جائے کوئی گل نہیں، خیر ہے، ہو جائے آپ ناراض۔ نبی پاک نے بڑی مونچھیں نہیں پسند کی، حضور کو اچھی نہیں لگتی تھی۔ ایک بات پوچھتا ہوں آپ سے، یہ درد دل ہے میرا اور صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، کوئی تنقید نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے نیت کا وضو عطا کرے۔ ایک بات بتانا، اگر بہو کھانا پکا کے لائے اور سالن سے بال نکل آئے تو پھر اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ کئی تو بوڑھے پلیٹ اٹھا کے دیوار میں مارتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا، یہ کیا ہے؟ اور اگر کبھی روٹی سے نکل آئے تو بیوی صاحبہ کا کیا حال ہوتا ہے؟ یہ کوئی طریقہ ہے کھانا پکانے کا؟ اور اللہ تعالیٰ معاف کرے، اگر کبھی ہوٹل میں چلے جائیں امیر لوگ 15,000 کا ڈنر کرنے، تو وہاں کسی سالن کی پلیٹ سے بال نکل آئے تو پھر تو پیسے کیا دینے ہیں، پھر تو ان کو اور جرمانہ ہو جاتا ہے۔ یہ تو سارے بال نکل آئے تو مشکل، اور ویسے بھی جو نفاست ہے نا طبیعت کی، اس پر بوجھ بنتا ہے، بال کھانے میں ہو آٹے میں ہو تو بوجھ بنتا ہے۔ تو بڑی مونچھوں والا دوست بھائی بزرگ جب پانی پیے گا تو بال پانی میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ حکیم اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کینسر کے مرض کا خطرہ ہے۔ اب باقی بھی راضی نہ ہو، حضور نے بڑی مونچھیں بھی پسند نہیں کی اور چھوٹی داڑھی بھی پسند نہیں کی،
حضور نے فرمایا داڑیاں بڑھاؤ، مونچھوں کو پست کرو، مشرکین کی مخالفت کرو. اور ایک مقام پہ رسول پاک علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ جو مونچھیں پست نہیں کرتا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. یہ سخت لفظ. ایک صحابی تھے، آپ یقین کریں نا کئی دفعہ دوستوں کو کہنا پڑتا ہے، اور کئی دفعہ نا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یار ہم روز ہی کہتے ہیں، لیکن کہتے پتہ کیوں ہے کہ بوجھ بنتا ہے وہ بندہ جو اس طرح کی تباہ کے ساتھ آتا ہے. یہ حضور نے پسند نہیں کیا. ایک شخص نبی پاک کے سامنے آیا، قاضی عبدالدائم دائم صاحب نے لکھا ہے، بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. کہنے لگے حضور کے سامنے وہ اکثر آیا کرتا تھا تو مونچھیں بڑی تھی، حالانکہ داڑھی بھی بڑی تھی، مونچھیں بھی بڑی تھی. 2-4 دفعہ حضور نے باتوں میں تاعت اللفظ سمجھایا. کچھ بندے نہیں سمجھتے. تاعت اللفظ سمجھاؤ یا بڑا کھول کے سمجھاؤ پر بات سمجھنے کو تیار نہیں ہوتے. پتہ نہیں کیا ایسا حسن ہے بھئی، جو حسن نبی پاک نے پسند نہیں کیا وہ کبھی حسن ہو سکتا ہے، کبھی خوبصورتی ہو سکتی ہے. وہ کسی کا ذاتی کلچر تو ہو سکتا ہے پر دین کی تہذیب نہیں. نبی کریم علیہ السلام نے کئی دفعہ سمجھایا تو ان کی سمجھ میں بات نہ آئی. ایک دن وہ بیٹھے ہوئے تو حضور نے ایک صحابی سے فرمایا کینچی لاؤ. کہنے لگے میں سمجھ گیا کہ میرے ساتھ کچھ ہونے لگا ہے. ساتھ ہی حضور نے فرمایا کہ مسواک بھی لانا. کہنے لگے میں نے کہا بچت ہو گئی، میرے تو دانت صاف ہے. تو یہ شاید اس کی بات ہونے لگی ہے جس کے دانت بھی ٹھیک نہیں. دونوں چیزیں جب آ گئی نا تو حضور اٹھے اور نبی پاک نے مسواک ان کے ہونٹوں پہ رکھی. اسی سے آبی کی ہونٹوں کے اوپر مسواک رکھ کے تو اوپر سے حضور نے مونچھیں کاٹ دی. فرمایا یہ نہ ایسا کرو، یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے. حضور نے نفاست پسندی کو. اب تو اللہ تعالیٰ خیر کرے ملانگ آ گئے مارکیٹ میں، ملانگ درویشی فقیری، ان کے پاس رش بھی زیادہ ہے، ان کے درباروں پہ بھی رش زیادہ ہے. جی کہتے ہیں حضرت صاحب درویش آدمی ہے. بھئی روٹی تو پورے ٹائم پہ کھاتا ہے، مونچھیں کٹوانے میں ہی درویش ہو گیا. نہ بال کٹواتا ہے نہ مونچھیں کٹواتا ہے. یہ گرو نانک کی تعلیمات ہے، یہ نبی پاک کی تعلیم نہیں. وجود کا کوئی بال نہ کٹوانا یہ سکھوں کا طریقہ ہے. مسلمانوں کا یہ انداز ہے. یہ کدھر کی فقیری ہے؟ دین کوئی غلاظتوں والا معاذ اللہ کہ بابا کپڑے نہیں بدلتا، بابا غسل نہیں کرتا، بابا بال نہیں کٹواتا. بابا پاگل ہے. قطعی طور پر کوئی فقیری نہیں. فقیری صرف وہ ہے جو میرے نبی نے کیا ہے صلی اللہ تعالی. اس منبر پر بیٹھنا فقیری ہے چونکہ حضور ہر جمعے بیٹھا کرتے تھے. مصلی پہ نماز پڑھانا فقیری ہے چونکہ حضور ہر جمعے ہر 5 نمازوں کی حضور امامت فرماتے. دین کی تبلیغ کرنا فقیری ہے جو میرے نبی پاک کیا کرتے. خلاف پیغمبر کسے راہ گزیر، وہ فقیری نہیں، وہ تماش بھی نہیں ہے، لوٹنے کا طریقہ ہے. اس کے علاوہ کوئی سٹائل نہیں. فقیری صرف وہ ہے جو رستہ میرے رسول پاک نے ہمیں عطا فرمایا، اس سے ہٹ کر کوئی فقر نہیں. میری بات کی سمجھ آ گئی آپ حضرات کو؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صاف لباس، اچھے کپڑے، اجلا انداز. اچھا جو بات جہاں میں لے کے جانا چاہ رہا ہوں اس کو سمجھیں. ایک آدمی ظاہری طور پر بڑا خوبصورت ہو پر کپڑے میلے کچیلے پہنے، وہ بھی بندہ اچھا نہیں لگتا. ظاہری بھی حسن ہو، کپڑے بھی اس کے صاف ہو، لیکن بولے سخت، باتیں ترش کرے، تلخ جملے بولے تو اس کی بھی ساری پرسنالٹی ڈیمیج ہو جاتی، ختم. بڑا اچھا آدمی تھا، بڑا نورانی چہرہ تھا، بڑی خوبصورتی تھی، بڑا صاف ستھرا تھا، بڑا پاکیزہ تھا، کپڑے بھی بڑے خوشبو والے پہنے ہوئے تھے، بڑے صاف ستھرے لباس میں ملبوس تھا. لیکن جب اس نے بات شروع کی اور بزرگ تھا، سفید داڑھی تھی، معاذ اللہ تعالیٰ کسی بچے کو گالی دے دی، اچھا لگتا ہے؟ مجھے بتائیں اس کے پاس بیٹھنے کو دل چاہتا ہے؟ اس کی ساری پرسنالٹی جو ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی. شخصیت کا جو ایک بھرم ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. ایک روایت میری نظر سے گزری اور کیا ہی انداز ہے، امام زرقانی نے لکھی. ایک صحابی ہے حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں چھوٹا تھا، میری اماں اور میری خالہ مجھے ساتھ لے گئی. میں نے کہا کہاں جانا ہے؟ کہنے لگے آؤ نبی پاک کا کلمہ پڑھنے جانا ہے. پڑھیے درود شریف صلی اللہ ہو، سارے پڑھیے، پھر پڑھیے ایک دفعہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ. حضور کا ذکر ہو تو فوراً درود پڑھنا چاہیے. نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں نا میری خالہ اور میری اماں دونوں مجھے ساتھ لے گئی کلمہ پڑھنے. کہتے ہیں جب ہم حضور کی بارگاہ میں پہنچے، کلمہ پڑھا، واپس آئے تو میری اماں اور میری خالہ آپس میں بات کرنے لگی. میری خالہ کہنے لگی تو نے دیکھا ہے ان کا بولنا کتنا مزیدار تھا. میری خالہ کہنے لگی تو نے تو وہ دیکھا ہے لیکن وہ جو غلام آیا تھا اس کے ساتھ ان کا رویہ کتنا پیارا تھا. تو نے دیکھا جب وہ کھانا کھا رہے تھے تو پہلا خیال انہوں نے ہمارا کیا. بار بار وہ ان کا ذکر کرتی، کہتے آپس میں حضور کی شانیں بیان کرتی، میری اماں بھی میری خالہ بھی. بالآخر بات لمبی ہو گئی تو میری اماں بولی، کہنے لگی بس کر، ہم کتنی عظمتیں بیان کریں گے، مجھے تو 3 باتیں سمجھ میں آئی ہیں. کتنی؟ 3 باتیں مجھے سمجھ میں آئی ہیں. کہا وہ کیا؟ تو کہنے لگی ما رأینا مثل حاضر الرجل احسن وجہا ولا القا صوبا ولا البنا کلاما. کہنے لگی مجھے تو 3 باتیں سمجھ میں آئی ہیں کہ نہ اتنا خوبصورت چہرے والا کوئی شخص دیکھا ہے اور نہ اتنے صاف کپڑوں والا کو دیکھا ہے اور نہ ہی اتنی میٹھی بولی بولنے والا کوئی دیکھا ہے. تینوں باتوں کی کمال ہے. ظاہری حسن بھی کمال، کپڑوں کی صفائی بھی کمال، اور رسول پاک کا بولنا بھی کمال، لب و لہجے میں مٹھاس بھی خوبصورتی والی. یہ اصل حسن ہے کہ ظاہراً بھی انسان بڑا منزہ ہو، باطناً بھی بڑا صاف ستھرا ہو. میرے رسول پاک
अलैहिस्सलाम का तरीका मुबारक पता क्या था? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम जब मस्जिद में नमाज पढ़ लेते तो हजरत जईफा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, बुखारी की हदीस है, फरमाते मैं मदीना शरीफ में आया तो हुजूर नमाज पढ़ लेते तो सहाबा नबी पाक के पास आते और हुजूर का दस्ते मुबारक पकड़ के पहले चूमते फिर चेहरों पे मलते, पहले चूमते फिर चेहरों पर। नबी पाक के सहाबा हुजूर के कदम भी चूमा करते, कदमों में झुका करते थे। ये तो भाई उस वक्त पता चलता है जब किसी से प्यार हो जाता है, जब किसी बंदे से। मैं अक्सर मिसाल दिया करता हूँ अक्सर कि किसी का बच्चा पेशाब करे तो क्या आती है? उल्टी आती है, लेकिन अपना बच्चा बालों में भी कर देता है, फिर कोई कह नहीं आती क्योंकि अपना है ना, प्यार हो गया ना। अब वो कैफियत जब किसी से मोहब्बत हो जाती है ना तो कुछ चीजें सिर्फ समझने की नहीं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो महसूस करने वाली होती। उसने कहा था इश्क एक ढोंग है, मैंने कहा तुझे इश्क हो खुदा करे, फिर कोई तुझे उससे जुदा करे, तू उसे तस्बीहों पे पढ़ा करे, तू उसी का नाम जपा करे, तू गली गली फिरा करे, फिर मैं कहूं कि इश्क एक ढोंग है और तू नहीं कहा करे, फिर मैं कहूं कि इश्क एक ढोंग है और तू। उसने कहा था इश्क एक ढोंग है तो मैंने कहा तुझे इश्क हो खुदा करे। भाई याद रखो, जब जब इंसान को मोहब्बत होती है तो फिर उसके अंदाज बदल जाते हैं, उसके तौर तरीके तब्दील हो जाते हैं। वो मैं अक्सर एक बात कहा करता हूं, मैं कहता हूं बच्चा बाहर से बर्गर खा के आ जाता है रात को, अम्मा कहती बेटे रोटी खा लो, कि मैं तो गोभी पकाई मैं नहीं खानी, हालांकि बर्गर खा आया है, दूर से खा आया है। तो अम्मा उसको कहती है फिर मैं सवैयां ना बना दूं थोड़ी सी अपने बेटे को, फटाफट चावल ना तुझे उबाल दूं, साथ में बारीक दाल बना देती, कहते नहीं मेरी मर्जी का पकाती नहीं, मैंने नहीं खाना। ऐसे अब अब्बा जो है ना, अब्बा वो अम्मा को समझा रहा, कहता छाट पर भुख लगेगी तो आप ही खा लेगा, थोड़ा एडी टेंशन है नहीं पे तेन सतांदा है। अम्मा क्या कहती है? कहती नहीं मुझे नींद नहीं आ रही, खाएगा तो सुकून आएगा। अब उसको आप लाखों दलीलें दे कि सियाना बयान है, बच्चा नहीं है, 22 साल का है, 24 साल का, छोड़ तू क्या कर रही है। लेकिन अम्मा को कोई समझा सकता? क्यों नहीं समझा सकता कि उसे अपने बेटे से प्यार बढ़ा है। वो क्या करे, वो मजबूर है, उसके दिल की कैफियत इस तरह की है कि कोई दुनिया की ताकत उसे समझा सकती, सवाल ही नहीं पैदा होता कोई उसे समझा सके। ये मुमकिन कैसे हो, कैसे सकता है? ये मोहब्बत है। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम के सहाबी हजरत जहीफा फरमाते मैं हुजूर की बारगाह में आया तो सहाबा क्या करते? नबी पाक का दस्ते मुबारक पकड़ते, पहले चूमते फिर चेहरे पे मलते। बुखारी है, फरमाते मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं? फिर अचानक मेरा भी दिल किया जरा करके तो देखो, कुछ चीजें चखने पे पता लगता है कितनी मजेदार है। कहते मैं भी करीब गया, हुजूर के दस्ते मुबारक में मैंने हाथ डाला, फरमाते हाथ पकड़ा ही था कि नबी पाक का हाथ बर्फ से भी ज्यादा ठंडा। फरमाते फिर मैंने पकड़ के चेहरे पे मला तो कस्तूरी से ज्यादा खुशबू आ रही थी दस्ते मुबारक।